نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ٹیک لگا لیں، یہ لے لیں آپ، یہ ساتھ ایسے ساتھ ایسے چلو، ہاں یہ بھی مخاطب ہے۔ تو کیا ہے کہ 1400 سال پہلے امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوئے، 52 سال تقریباً 51 سال اور کچھ ماہ جو ہیں وہ زندگی مکہ پاک میں گزری، باقی مدینہ پاک میں گزری، ساری 63 سالہ زندگی گزارنے کے بعد ظاہری پردہ فرما دیا۔ تو دیکھا جائے کہ جب دنیا کے اوپر آئے تھے تب، یا جب اعلان نبوت کیا تھا تب، جب وصال فرما گئے تب فرشتے آنا شروع ہوئے، تب فرشتے 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو، 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم ذرا غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، یا اللہ کب سے 1400 سال پہلے سے؟ اللہ کی فرم اللہ تعالیٰ جل شانہ یہی فرمائے گا تمہاری عقل کام کرتی ہے کہ نہیں؟ فرشتے کب سے تھے؟ فرشتے کب میں نے پیدا کیے؟ جب میں تھا اور میرے فرشتے تھے، اور اس سے پہلے بھی تو جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اول ما خلق اللہ نوری، وہ تو سب سے پہلا معاملہ ہے نا۔ بے شک بے شک، وہ پیدا فرما دیا، اپنے نور سے پیدا فرما دیا، سارا کچھ آگے تخلیق ہو گیا۔ اس کی وضاحت کے لیے ہمارا ٹاپک چینج ہو جائے گا۔ پھر فرشتے رہ نہیں رہتے جنت میں؟ فرشتے کب سے ہیں؟ فرشتے کب سے ہیں؟ جب رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرشتوں سے کہا، اللہ تعالیٰ نے کسے؟ فرشتوں سے کہا، ربک وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام ابھی بنے نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کون ہے؟ ہمارے سبھی کے ابا جان۔ کون جی؟ ابا حضور، دادا حضور، پردادا حضور، ہم سب انہی کی اولاد ہیں۔ کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام۔ ابھی انسان بنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہا ہے، فرشتوں میں زمین کے اوپر اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا، وہ کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ یہاں پہ غور طلب چیز ہے، فرشتوں نے رب تعالیٰ جل شانہ سے فرمایا یا اللہ تو اسے اپنا نائب بنائے گا جو زمین کے اوپر جا کے خون ریزی بھی کرے گا، فساد بھی کرے گا، جنگ و جدال کرے گا، اور ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہاں پہ غور کرو کہ انسان تو بھی بنا نہیں ہے، تخلیق تو بھی ہوئی نہیں ہے، فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ زمین کے اوپر جنگ و جدال بھی کرے گا، خون ریزی بھی کرے گا، فساد بھی کرے گا؟ پتہ کیا ہوا کہ اللہ کے عطا کردہ علم سے علم غیب تو فرشتوں کو بھی ہے، علم غیب تو فرشتوں کو بھی ہے۔ اور جس بات سے ہم نے جو بات شروع کی تھی، پتہ کیا چلا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے رب تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے اپنے اپنے مقام پر رہ رہے تھے۔ جس جگہ پر رب نے فرمایا تو نے قیام کرنا ہے وہ قیام میں تھا، جس کو سجدے میں فرمایا وہ سجدے میں تھا، جس کو رکوع میں فرمایا وہ رکوع میں تھا، جو تسبیحات کرنے میں مبتلا تھا اس کو تسبیحات کے اوپر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے تو آدم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ رب تعالیٰ جل شانہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ کریم کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تب سے درود پڑھ رہے ہیں، تب جب کہ آدم علیہ السلام بھی وجود میں نہیں آئے۔ پتہ چلا جی؟ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو درود پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ تو کہیں گے سمدانی صاحب نے کہا جی لو جی 1400 سال پہلے اللہ کے نبی آئے ہیں تو وہ پہلے سے پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا
اس کا دلیل یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ کریم نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر بات ہم کسی چھوٹے موٹے فرشتے کی، یہ کرامن کاتبین کی ہم نہیں کرتے، نکیرین کی نہیں کرتے، ہم جبرائیل امین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ اس کی دلیل میں جبرائیل سے پوچھتے ہیں، بلکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل تمہاری کتنی عمر ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، یہ تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن ایک ستارہ نوری ستارہ طلوع ہوتا ہے جو کہ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے، اور 72,000 مرتبہ میں نے اس کو دیکھا۔ ذرا کیلکولیٹ کریں نا ذرا، وہ بڑا یہ رفیق صاحب کے گھر جتنا کمپیوٹر لانا پڑے گا، جس کے اوپر ہند سے آئیں گے کتنے ہند سے بنتے ہیں، کیوں جی 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے اور 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبرائیل قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ میرے ہی نور کا ستارہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، وہ میرے ہی نور کا ستارہ ہے۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کب سے اللہ کریم اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں؟ تو پتہ کیا چلا، یتبعون الرسول النبی الامی الذی، امی کے لفظ سے بات آگے چلی تھی کہ یا اللہ یہ دنیا کے کم بخت کم علم والے مولوی کہتے ہیں معاذ اللہ آپ ان پڑھ تھے، ان کو ذرا امی کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو پتہ کیا چلا کہ بھئی غور و فکر کرو تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ وہ میرا محبوب، وہ میرا مقصود کائنات محبوب، اگر ابراہیم علیہ السلام کو میں نے اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ وہ میرے محبوب ہیں، مقصود کائنات ہے۔ ان لوگوں کو ان کے مقام، ان کی وسعت اور ان کی رفت کا کیا پتہ چل سکے؟ میں نے تو ان کی رفت یہ رکھی ہے کہ جو جنت میں حوریں رہ رہی ہیں ان کا حق میں نے میرے محبوب پر درود پڑھنا رکھ دیا۔ میرے محبوب پر درود پڑھنا ان حوروں کا حق میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ امی لقب، امی لقب، امی لقب پڑھائے نہیں جاتے ہے جی، وہ تو امی لقب ہے، پڑھائے نہیں جاتے۔ پھر قرآن کی نص سے بات ثابت ہو گئی، اور یہ کتنی کمال درجے کی اللہ کی نبی کی محبت ہے اپنے رب سے کہ اپنی مرضی سے بات ہی نہ کرنا، فرما برداری کی انتہا ہے۔ اپنی مرضی سے بات ہی نہ کرنا، اپنی مرضی سے کوئی کام ہی نہیں کرنا، کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ بھائی وہ کیسے؟ بھائی وہ ایسے کہ سورہ نجم میں رب تعالیٰ جل شانہ نے فرما دیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محبوب تو اپنی مرضی سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، میرا محبوب اپنی مرضی سے کوئی بات کوئی کام نہیں کرتا جب تک میری طرف سے اسے وحی نہ آ جائے۔ تو گویا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کا علم جو تھا، آپ کا علم اللہ کریم کی وحی سے تھا، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہوا علم سے تھا۔ اور یہ ساری خوبیاں جو ہے رب تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمائی ہے کیا؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ کیا ارشاد فرمایا کہ اس کو آپ لکھا ہوا پائیں گے، تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ یہ ساری باتیں تورات اور انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی نا، اس میں بھی میرے محبوب کی شان لکھی ہوئی ہے۔ وہ کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اس میں بھی میرے محبوب کی شان لکھی ہوئی ہے۔ یہ قرآن میں، قرآن عظیم الشان میں سورہ آل اعراف کی آیت نمبر 157، جو قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے، اس میں رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا کیا؟ کہ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا۔ پہلے ہم اس کی ذرا تھوڑی سی اس طرف آتے، الذی یجدونہ مکتوبا
عندهم فی التوراۃ والانجیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو لکھا ہوا پائیں گے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ تو کیا ہوتا تھا، یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شان، وہ مقام، وہ تعریف جو کتاب تورات اور انجیل میں تھی، اس کو کیا کرتے تھے، چھپا لیتے تھے۔ کیا کرتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے۔ بھائی اگر وہ اس کو واضح کریں، وہ کتاب تورات میں اور انجیل میں جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کی صفات لکھی ہیں اس کو واضح کریں، تو پھر تو سارے یہودی عیسائیوں کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ قانون ضابطہ رب نے یہ رکھا کہ اگر ان کے دوران، ان کی بادشاہت کے دوران، ان پیغمبروں کی حکومت کے دوران، ان کی گورنمنٹ کے دوران اللہ کے نبی تشریف فرما ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا نبیوں سے، تم نے اپنی جو نبوت کو چھوڑ کر میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا، اپنی اس بادشاہت کو، اپنی اس نبوت کو، اپنے سارے اختیارات کو چھوڑ کر۔ کیا کہاں بادشاہ کہاں غلام، کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ بھئی ایک جگہ پہ بندہ بادشاہ ہے، ایک جگہ پہ غلام بن رہا ہے۔ حکم کیا ہے، رب نے وعدہ کیا لیا ہے، تم دنیا پہ جاؤ گے پیغمبر کی حیثیت سے جاؤ گے، ایک بادشاہ کہلواؤ گے، لیکن جب میرا محبوب تمہارے درمیان تشریف فرما ہو جائے گا تو ساری چیزیں چھوڑ کے ان کی غلامی کرنی پڑے گی، ان کی غلامی کرنی پڑے گی۔ آج اگر کتاب تورات اور انجیل میں اللہ کے نبی کی صفات اگر وہ بتانی شروع کر دیتے ہیں تو پھر تو سبھی کو مسلمان ہونا پڑ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں انہوں نے بتائی، اس کو چھپایا، اللہ کے نبی کی تعریف کو چھپایا، اس سے انکار کیا، قرآن عظیم الشان کو تسلیم نہ کیا، وہ پھر کافر کے کافر ہے۔ پھر یہ جو بات کہی جاتی ہے، آج پوچھا جاتا ہے دیکھیں یہ اہل کتاب سے شادی کرنا کیسا ہے، اکثر سوال پوچھتے ہیں، تو لندن میں بھی پوچھتے ہیں، یہ اہل کتاب وہ فلانی جگہ پہ نکاح ہے تو وہ بھائی وہ مسلمان ہے، نہیں یہ اہل کتاب ہے، تو حکم تو ہے اہل کتاب سے شادی کرنا جائز ہے۔ تو بھائی کون سے اہل کتاب، یہ تو وہ اہل کتاب ہیں ہی نہیں۔ پھر کیا ہے کہ پھر وہ اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ اپنے دور میں اہل کتاب تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ اپنے دور میں اہل کتاب تھے، اس صورت میں کہ جب وہ اس کتاب پر عمل بھی کریں اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی بھی مانے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانتے تھے، وہ اہل کتاب تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، بابا مشتاق رحمۃ اللہ علیہ، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ اب کسی کو یہ اجازت نہیں ہے، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی بھی مکتبہ فکر کو یہ اجازت ہے ہی نہیں کہ وہ اس میں اپنی مرضی کرے گا یا اس میں کوئی الٹریشن کرے گا، نہیں۔ آمنا صدقنا، سچے دل سے اس کو قرآن عظیم الشان کو تسلیم کرنا پڑے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، پھر یہ مسلمان کہلائے گا۔ تو کیا ہوا، رب تعالیٰ جل شانہ نے کیا فرمایا کہ وہ جو ساری چیزیں ہیں اللہ کے نبی کی شان، مقام، وہ ساری چیزیں کیا ہیں، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور وہ اسے لکھا ہوا پائیں گے تورات اور انجیل میں۔ اور یہ جو نبی ہیں، یہ جو رسول، نبی، امی لقب کے مالک جو ہیں وہ کیا ہیں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ تو تمہیں نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے منع کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے۔ اور یہ بندے کو اب غور کر لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کو نیک کام کہا وہی نیک کام ہے، جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہی نیک کام ہے، اور جس سے منع کیا وہی برا کام ہے۔ جس کے کرنے کا حکم دیا وہی سنت ہے، وہی ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہداء کے برابر ثواب ہے۔ اور رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرما دیا، اور کیا ہے کہ وہ
یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. وہ نبی، یہ رسول، یہ نبی امی لقب کے مالک جو ہیں، ان کی تعریف تورات میں بھی لکھی ہے، انجیل میں بھی لکھی ہے. اور یہ کیا ہے؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. اور وہی تمہارے لیے چیزوں کو حلال کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رب نے حکم تو فرما دیا، آیت تو نازل ہو گئی، جس طرح آرڈر رب کا جاری ہو گیا، اس کو لاگو کون کرے گا؟ اللہ کے محبوب کرے. آرڈر تو آ گیا، اس کو جاری کس نے کرنا ہے؟ اس نے لوگوں کے اوپر اس کو عائد کس نے کرنا ہے؟ وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام. اور اس کا پتہ بھی یہ چلا کہ کوئی حلال اتنی دیر تک حلال ہی نہیں تھا جب تک اللہ کے نبی نے اس کو حلال نہیں کر دیا، اور کوئی حرام اتنی دیر تک حرام نہیں تھا جب تک اللہ کے نبی نے اسے حرام قرار نہیں دے دیا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی اتھارٹی کے مالک ہیں. اگر انہوں نے کسی چیز کو حلال کہہ دیا تو وہی حلال ہے، اگر کسی کو حرام کہہ دیا تو وہ حرام ہے. قرآن کی نص سے ثابت ہے. اتنی عظمت کے مالک. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. کیا فرمایا؟ اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا. اب ستھری چیزوں کا اور گندی چیزوں کا اگر اس کی ریسرچ میں لگ جائیں تو ستھری چیزیں کون کون سی ہیں؟ فزیکلی ایک سائنسی نقطۂ نظر سے سائنٹسٹ سے آپ پوچھیں، معاذ اللہ آج ہمارے لیے مچھلی کا گوشت، مرغی کا گوشت، بکرا، بکری، گائے، اونٹ یہ حلال کیے گئے، کتے کا گوشت حرام کیا گیا ہے، اور خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا ہے. اور یہ کیڑے مکوڑے معاذ اللہ، یہ جو اپنا لوگ اللہ معافی دے کیڑے کھاتے ہیں، سانپ کھاتے ہیں، اس کی ریسرچ آپ کر کے دیکھ لیں، اس میں کتنی ساری خباثتیں پائی جاتی ہیں، کتنی ساری بیماریاں ان چیزوں میں پائی جاتی ہیں. سائنس تو آج گئی نا. ڈاکٹر کے پاس جائیں، بیٹا بیٹھ جاؤ، sit down please sit down, don't cross to camera. Okay, don't worry about it. Okay? You are my friend, so that I'm telling you with friendship, with joke, okay? I understand? So listen me carefully. Scientist. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارا جی پی ہے اتنا عجیب قسم کا آدمی، جب بھی اس کے پاس جاؤ کہتا جی بلڈ ٹیسٹ لے کے آؤ. جب جائیں جی بلڈ ٹیسٹ لے کے آؤ، ہر 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد بلڈ ٹیسٹ لیتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، کون سی دوائی چاہیے، کون سے جرم جس میں پائے جاتے ہیں، کون سے جرم جس میں نہیں پائے جاتے. وہ 1400 سال پہلے کون سی لائبریری تھی، لیبارٹری تھی پہلے، 1400 سال پہلے کون سی لیبارٹری تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اور آج سائنسدان اس میں ریسرچ کے بعد بتا رہے ہیں کہ جس کو حرام ہمارے مذہب اسلام میں حرام کہا گیا ہے، اس میں کتنی ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں. اور یہاں تک سلاٹر ہاؤس میں جو اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اچھا وہ ہے بکرائی، ہے وہ گوٹ لیم ہی، تو اس کو جناب ذبح کیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا ہے تو پھر وہ حلال ہے، پھر اس میں وہ خوبیاں آ رہی ہیں. اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح نہیں کیا تو پھر اس میں وہ خوبیاں آ ہی نہیں رہی، وہ فائدے کی چیزیں آ ہی نہیں رہی. یہ کیسی چیز ہے؟ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہستی تھی جن کو ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عطا فرمایا. اور فرمایا کیا کہ وہ تمہارے لیے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ، اور وہ اچھی چیزوں کو تمہارے لیے جو ہے وہ ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ خَبَائِثَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ،
اور جو گندی چیزیں ہیں ان پر حرام کرے گا، حرام کرے گا گندی چیزیں۔ یہ تو کھانے پینے کی چیز آ گئی، گندی چیزیں اور حرام چیزیں، جو حرام کام، جو گندی چیزیں نقصان دہ۔ اب اللہ تعالیٰ چونکہ ہم مسلمان ہیں، مذہب اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اب ایک وہ پیر ہے، ایک وہ میل اور فیمیل ہے جس کا نکاح ہوا آپس میں، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، وہ ایک دوسرے کے اوپر حلال کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا اس کو، اس میں رحمت ہی رحمت اللہ کریم نے رکھ دی ہے۔ ایک دوسری چیز ہے کہ وہ نکاح نہیں ہوا، لیکن جب وہ بغیر نکاح کے رہیں گے تو بیماریاں پیدا ہوں گی ان میں، اور پھر کیا ہے، پھر اللہ معافی دے، وہ برائیاں پیدا ہوں گی، بیماریاں پیدا ہوں گی، سائیڈ ایفیکٹ پیدا ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کو فرما دیا، قرآن میں فرما دیا وَلَا تَقْرِبُوا الزَّنَا وَإِنَّهَا فَاحِشَةٌ، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی ہے وہ بھی مرد عورت ہے، وہ بھی مرد عورت، لیکن کیوں؟ اللہ کے نبی نے جس چیز کو حلال کر دیا اس میں خوبیاں آ گئی، ستھرا پن آ گیا، فائدہ آ گیا۔ جس کو حرام قرار دے دیا اس میں بیماریاں آ گئی، برائیاں آ گئی، خباثت آ گئی، پلیتی آ گئی، نجاست آ گئی۔ تو قرآن پاک میں اللہ کریم نے کیا فرمایا کہ وہ میرا محبوب جو ہے وہ حلال کو، ستھری چیزوں کو حلال کرے گا، گندی چیزوں کو حرام کرے گا۔ وَيَدَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے بوجھ اور گلے کے پھندے اتار دے گا جو ان پر تھے۔ جنہوں نے اتباع کی اس سے پہلے وہ کافر بھی تھے، نافرمان تھے، گناہگار تھے، اتباع سے پہلے گناہگار تھے۔ جب وہ اتباع میں آئے تو رب تعالیٰ جل شانہ کے محبوب نے ان سے وہ گلے کے پھندے بھی دور کر دیے اور وہ سزا اور عذاب بھی دور کر دیا جو پہلے ان کی برائیوں کی وجہ سے ان پر تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہستی ہیں کہ جن کی اتباع کرنے سے ہمیں حلال چیزیں ملتی ہیں، حرام چیزوں سے نجات ملتی ہے، اور ان کی اتباع کرنے سے جو زندگی کی خرافات ہیں، برائیاں ہیں، گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، وہ ان کی اتباع کرنے سے، ان کی فرما برداری کرنے سے اللہ کے نبی وہ سارے کا سارا بوجھ ان سے اتار دیں گے، اللہ کے نبی اتار دیں گے۔ قرآن عظیم الشان میں فرمایا گیا ہے جی وَيَدَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور کیا کہ ان پر سے بوجھ اور گلے کے پھندے اتار دے گا، اتار دے گا کون؟ اللہ کا محبوب جو ان پر تھے۔ تو میرے بھائیوں ان ساری چیزوں سے پتہ چلا اللہ اکبر کہ اگر ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی چاہیے، بہتری چاہیے، اور اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، قبر کو سنوارنا ہے، جنت میں جانا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسول نبی امی لقب جو ہے ان کی پکی سچی اتباع کرنی پڑے گی۔ انہوں نے جو ہمارے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر مقرر کیا، نیکی کا حکم ہمیں دیا، برائی سے منع کیا، جب ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ان سے اس بوجھ کو، وہ گلے کے پھندے کو ان سے اتار دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی تو فرما سکتا ہے کہ میں اتار دوں گا، میں ان کے گلے کے پھندہ دور کر دوں گا، میں ان سے عذاب دور کر دوں گا، لیکن اپنے محبوب کی شان اللہ کریم نے یہاں پہ واضح کی ہے کہ میرا محبوب، میرا نبی، جس کی صفت تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور ستھری چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور وہ تمہارے اوپر سے گلے کا پھندہ، عذاب، برائی اور جو سزا ہے
وہ اتار دے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اس مالک کے قربان جائیں جس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ سارا مقام عطا فرمایا۔ اور انشاءاللہ جوید مولوی صاحب کی محفل میں یہ سارا کچھ اس کو مزید وضاحت کیا جائے گا، اس کو مزید وضاحت کیا جائے گا۔ یہ سارا سیٹ اپ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ہے کیا؟ وہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابھی یہ اپنا بتا رہے تھے اپنا ابھی آپ کو اس کو پتہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایسے اس کو سمجھے نا، یہ میپ نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی کیا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ اللہ کیا لکھا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ ہائے ہائے، رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اور ابو علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اکو الف علم و بس کریو یار اکو الف تیرے درکار۔ کوٹ میٹھن شریف والی سرکار کیا فرماتے ہیں کہ احد کریندے گزر گئی، الف نو حد نال ملیندے گزر گئی، الف نو حد نال ملیندے گزر گئی، احد کریندے گزر گئی، الف نو حد نال ملیندے گزر گئی۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدہ لا شریک ذات تھی۔ یہاں پر رب تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ وہ سفر چلتا رہا یہاں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اللہ کے نبی آدم علیہ السلام دنیا کے اوپر تشریف فرما ہو گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے اوپر تشریف فرما ہو گئے۔ یہاں سے اللہ کے نبی کا سفر شروع ہوا، یہاں پہ تشریف فرما ہوئے، یہاں سے پھر معراج پاک پر تشریف فرما ہوئے، وہاں سے پھر واپس آئے، اور یہاں سے پھر وہ روز محشر کو، وہ قیامت کے روز جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور یہاں پہ پھر سارے انبیاء علیہ السلام کا مجمع ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سارے انبیاء، کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہے، یہ سفر ہی اللہ ہے۔ اگر یہ سفر نہ ہوتا تو رب تعالیٰ جل شانہ اپنے آپ کو ظاہر ہی نہ فرماتا۔ فرمایا کہ میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جی بھائی یہ لفظ اللہ الف اللہ کا ہے، جہاں پہ امام الانبیاء علیہ السلام کا نور پیدا ہوا نا جی، یہاں سے سفر کیا اس نے، یہ عالم دنیا ہے، عالم دنیا میں آ گئے۔ پھر یہاں سے معراج پاک پر جب تشریف فرما ہوئے، یہاں پر شاد اور الف کھڑی زبر ہے، یہ شاد، اس کے اوپر شاد اور الف کھڑی زبر ہے نا، اللہ کے اوپر آتی ہے نا شاد اور کھڑی زبر۔ ہاں جی ابھی یہ پین نہیں ہے تو اس میں کیا ہے کہ یہ شاد اور کھڑی زبر، یہ شاد اور کھڑی زبر کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، شاد اور کھڑی زبر کیا ہے؟ لفظ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی پتہ چل جائے ہاں جی، یہ شاد اور کھڑی زبر کیا ہے؟ یہاں سے اللہ کے نبی کا سفر شروع ہوا، یہ عالم دنیا آ گئی، یہاں پہ معراج پاک، یہ شاد اور کھڑی زبر کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ رب تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب کو اپنے قریب کیا، اور اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار پاک کیا۔ اس سفر سے پھر دنیا میں واپس تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ پھر یہاں سے جب دنیا ختم ہوگی، یہاں پہ زجرۃ واحدہ، ایک زوردار آواز کا ہونا ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی، پھر سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ یہ وہ مقام محمودہ ہے، اور یہاں پہ پھر آگے سارے نبی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اپنے اپنی امتوں کے ساتھ یہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کا سفر جو ہے یہی رب تعالیٰ جل شانہ کے نام مبارک کو واضح کر رہا ہے۔ اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو اللہ کا نام بھی، فرمایا اگر اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، آج کا یہ تھا مختصر بیان
تو اتنا کو وقت کم از کم تھوڑا سا چاہیے ہوتا ہے، جس میں کم از کم دیکھو نا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو سے ایک آیت کا بیان ہے، ایک آیت